الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے لعان کے مسئلے پر۔ دیکھیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ لعان ہندوستان میں کیسے ہوگا، مسجد میں ہوگا، مدرسے میں ہوگا یا کسی پنچایت کے سامنے ہوگا۔ اور ہندوستان ہی میں ایک قاضی کے بارے میں سننے میں آیا کہ اس نے ایک شوہر اور بیوی کو بلا کے بیچ میں لعان کرنے کی کوشش کی، لیکن شوہر نہیں پہنچ سکا تو لعان نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں لعان کیسے ہوگا۔ تو دیکھیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اچھی طرح یہ بات واضح کر دوں کہ ہندوستان میں لعان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہندوستان میں لعان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے تین باتیں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ خود فیصلہ کر دیں گے کہ ہندوستان میں لعان نہیں ہوگا۔ یہ تینوں باتیں کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لعان کس کیس میں ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ لعان کیسے ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ لعان کیوں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ تینوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ لعان کس کیس میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے لعان اس کیس میں ہوگا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگا دے کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور اس کی بیوی اس کا انکار کر دے۔ تو شوہر اگر یہ دعویٰ لے کر اٹھے اور بیوی انکار کر دے تو یہ وہ کیس ہے جس میں لعان ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ لعان کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک لعان کا طریقہ بتایا ہے کہ لعان کیسے ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی عدالت میں حاکم کے سامنے شوہر کو بیوی کو دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور سب سے پہلے شوہر یہ کہے گا کہ میں نے جو اس پہ الزام لگایا ہے اس بارے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ یہ 4 بار وہ کہے گا، اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جب ان 5 جملوں سے وہ فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی بیوی کا نمبر آئے گا۔ وہ بھی شروع میں 4 بار یہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار وہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جب وہ بھی یہ 5 جملے بول چکے گی تو اس کے بعد میاں بیوی میں آٹومیٹک جدائی ہو جائے گی۔ لعان کے اس پروسیجر کے بعد میاں بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اب آخری سانس تک کبھی بھی یہ دونوں مل نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں 3 طلاق کا جو مسئلہ نا کہ اگر ایک آدمی سنت کے مطابق 3 طلاق دے دے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کی بیوی جدا ہونے کے بعد کسی اور سے شادی کرے، اس کا شوہر مر جائے، تو یہ ایسا اتفاق ہوگا کہ اس حادثے کے بعد اس کی بیوی اپنے پرانے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن لعان ہو جانے کے بعد میاں بیوی کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ یہ ہے لعان کا طریقہ۔ اب تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ لعان کیوں رکھا گیا ہے، یعنی لعان کا یہ طریقہ ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں آیت نمبر 4 میں ایک سزا بتائی ہے ان لوگوں کے لیے جو عورتوں پر بلا وجہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی بھی آدمی نے ایک اجنبی عورت پر زنا کی تہمت لگا دی تو اس کو ثابت کرنا ہوگا، 4 گواہ لانا ہوگا۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت پر، اجنبی عورت پر زنا کی تہمت لگائی، ثبوت نہیں دے سکا، یعنی 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن اس قانون کو لے کر ایک شوہر کے لیے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو کیا کرے؟ اگر وہ کھڑا ہو کے بولے کہ بھائی اس نے تو اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکے گا تو الٹا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر وہ چپ بیٹھتا ہے کہ بھائی میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو چپ بیٹھے گا تو اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کیسے کرے گا؟ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بھائی ایک عام آدمی کی بات الگ ہے، اس نے ایک اجنبی عورت کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے وہ اگنور کر سکتا ہے، اس کا کیا بگڑے گا؟ اس کی وہ عورت اس کی کچھ نہیں لگتی ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں، چپ چاپ چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اگنور بھی تو نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ رحمت پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیس میں ایکسیپشن دیا ہے، شوہر کے لیے ایکسیپشن دیا ہے۔ یہ جو قانون ہے حد قذف کا،
شوہر کے لیے نہیں رکھا ہے اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر اس کے لیے حد قذف نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے لعان۔ یہ ہے لعان کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور ثبوت نہیں پیش کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، لیکن اس کی جگہ پر کیا ہوگا؟ اس کی جگہ پر اسلامی عدالت میں اس شوہر کو اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس سے قسم لی جائے گی، اور ایسے ہی بیوی سے قسم لی جائے گی، اس کے بعد دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ پروسیجر ہوگا لعان کا۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لعان کا پروسیجر کیوں ہے۔ تو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لعان کا پروسیجر اس لیے ہے تاکہ شوہر کو حد قذف سے بچایا جا سکے، یعنی شوہر اس قانون کی زد میں نہ آئے، اس کے لیے لعان ہے۔ تو اگر ہندوستان میں یا کسی بھی علاقے میں حد قذف ہے ہی نہیں، اسلامی حدود کا نفاذ ہے ہی نہیں، تو پھر لعان کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اگر یہاں پہ کوئی آدمی، عام آدمی، شوہر نہیں، کوئی عام آدمی کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے، اس کو کون 80 کوڑے مارنے آ رہا ہے؟ تو جب سرے سے یہاں 80 کوڑے کی سزا ہی نہیں ہے تو پھر شوہر کو اس سزا سے بچانے کے لیے لعان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہندوستان میں لعان نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یعنی اگر کسی میاں بیوی کے بیچ میں یہ کیس آ گیا تو کیا کریں گے؟ تو بھائی وہ طلاق یا خلا، اس کا حل ہے۔ یعنی اگر شوہر سمجھتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے، تو طلاق دے کے اس کو فارغ کرے، اور اگر بیوی سمجھتی ہے یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے تو وہ خلا لے کے الگ ہو جائے، مسئلہ ختم۔ لیکن لعان نہیں، لعان کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا لعان سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ، صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔